ڈالنے والا کون ہے؟ ارے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، پہلی مرتبہ ایسا رویہ نہ اختیار کرو کہ انگا میں آؤں نہیں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلند آواز سے بتائیں قرآن اتارنے والا کون ہے؟ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو پھر میں نے کہا ربا بتانا، ان دو بچوں کے سینے میں تو نے قرآن ڈالا ہے، یہ تو پنجابی بولتے ہیں، ان کی ماں کو پنجابی آتی ہے، ان کے والد کو پنجابی آتی ہے، یہ عربی سمجھتے نہیں ہے، ترجمہ نہیں آتا ہے، محاورے سے واقف نہیں ہے، یہ اہل لسان نہیں ہے، اور پھر ان کو اپنی کتاب کا اپنی زبان میں پنجابی اور اردو رسالہ 10 صفحوں کا بھی زبانی یاد نہیں ہے۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کی اپنی مادری زبان تو پنجابی ہوگی، سرائکی ہوگی، اردو ہوگی، ان میں ڈبل ایم اے لوگ ہوں گے، پی ایچ ڈی لوگ ہوں گے، سائنسدان بھی ہوں گے، ملک بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، لیکن میں نے اپنی زبان کا بھی حافظ کسی کتاب اور رسالے کا نہیں دیکھا ہے۔ لیکن ربا یہ کیسا عجیب کمال ہے کہ جس بچے کو اپنی زبان میں موجود کتاب کا 10 صفحے کا رسالہ یاد نہیں ہوا ہے، تیری کتاب کئی سو صفحے کی اس کے سینے میں کیسے چلی گئی ہے؟ ترجمہ نہیں آتا ہے، مفہوم نہیں سمجھتا ہے، مطلب نہیں جانتا ہے، تو لیا کہ مسلمان پریشان ہے، اتنی بڑی کتاب سینے میں کیسے گئی ہے؟ رب کہتے ہیں میں نے جو کہہ دیا تھا کہ میں نے اتاری ہے اور میں حفاظت کروں گا، اور تیرے رب کی حفاظت ایسی ہوتی ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا میں راستہ روکوں گا، تو میں نے کہہ دیا تھا قرآن کا راستہ روکنا تیرا کام ہے، اور قیامت تک قرآن کے لیے راستہ بنانا یہ میرا کام ہوگا۔ وہ مکہ کی گلیوں میں راستہ روک رہا تھا، اور میں قیامت تک ان بچوں کے سینوں میں قرآن کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ بلند آواز سے کہو تو یہ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اب آئیے اگلی بات بھی عرض کرتا ہوں، جب قرآن کی اس اثر انگیزی نے دنیا کو متاثر کیا تو یہ کلام تو نکلا ہے ایک امی کی زبان سے، اور وہ امی کون ہے؟ جو کبھی مدرسے میں نہیں گیا ہے۔ وہ صاحب قرآن کون ہے؟ جس سے وہ لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، اس کا کوئی استاذ کوئی نہیں ہے، کسی سکول میں نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ ما کنت تدری مل کتاب، پارہ نمبر 25 میں اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب کائنات ہم نے تجھے علم دیا ہے، تو جانتا بھی نہیں تھا قرآن کیا ہوتا ہے، تو جانتا بھی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو میرے نبی کو علم بھی رب نے دیا ہے، ان کا استاذ کوئی مکہ میں نہیں ہے، مدینہ میں نہیں ہے، عرب میں نہیں ہے، عجم میں نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور میرے نبی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فوراً کہا تھا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ارے مکہ کے لوگوں، ارے مختلف قبائل کے لوگوں، تم مجھے بچپن سے جانتے ہو، میں کتاب زندگی تمہارے سامنے رکھتے ہوں، اور تم دیکھ لو میرے رات کو، میرے دن کو، میرے سفر کو، میری تجارت کو، میرے بچپن کو، میری جوانی کو، میرے نکاح کو، میری معیشت کو، میری معاشرت کو، میرے کردار کو، میرے اخلاق کو، میرے انصاف کو، میری سیاست کو، میری شرافت کو، میری عدالت کو، میرے حیا کو، میرے تدبر کو، میری فقہ کو، تم ایک ایک چیز کو دیکھ چکے ہو، تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ میں مکہ میں پیدا ہوا۔ تم نے میری ماں کو دیکھا ہے، میرے باپ کو دیکھا ہے، میرے دادا کو دیکھا ہے، میرے چچا کو دیکھا ہے، میری پھوپھیوں کو دیکھا ہے، میرے قبیلے کو دیکھا ہے، میرے خاندان کو دیکھا ہے۔ تو اگر میں کسی اور کے سامنے یہ سوال کروں تو ممکن ہے وہ جواب صحیح نہ دے سکے، لیکن تم تو سارے ہمیں جانتے ہو، ہمارے قبیلے سے واقف ہو، ہمارے خاندان سے واقف ہو، ہماری نسل سے واقف ہو، ہماری اصل سے واقف ہو، میری پوری ذریت سے واقف ہو، جو بھی جس شکل میں آج روحانی شکل میں بھی ہے۔ توجہ کیجیے، عرض کیا کرنے لگا ہو، تو آج تمہارے سامنے کھڑا ہوگا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ 40 سالوں میں اس محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی خیانت کی ہو، کبھی بددیانتی کی ہو، کبھی بد کرداری کا مظاہرہ کیا ہو، کبھی کوئی غلط کام کیا ہو؟ ارے یہ آل مکہ کھڑے ہیں اور جب زبان ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے 40 سال تجھے دیکھا ہے، پرکھا ہے، آزمایا ہے، تجربہ کیا ہے، لیکن 40 سالوں میں ہم نے تیری زندگی میں سچ کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ توجہ، میں دونوں چیزوں کو ملانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ارے قرآن اتارنے والا کون ہے؟ زور سے بولو، قرآن اتارنے والا کون ہے؟ اور میرے نبی کو بھیجنے والا کون ہے؟ اب قرآن چنا ہے، قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں جھوٹ ہے ہی کوئی نہیں ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ارے اس میں جھوٹ نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، تو یہ کتاب ہے جو رب نے
اتاری ہے، اللہ کہتے ہیں اس میں سچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر محبوب کائنات کو رب نے رسول بنایا ہے، 40 سال مکہ میں گزارے، ابھی اعلان نبوت کرنا تھا، اس سے پہلے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کیا ہے اور کہا بتاؤ زندگی تمہارے سامنے ہے، کیا میری زندگی میں جھوٹ ہے؟ تو پھر سب نے کہا ہم نے تیری زندگی میں جھوٹ نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر گویا کہ نبی بتا رہا ہے کہ دیکھ لو میرے کردار کو اور دیکھ لو قرآن کے الفاظ کو، کہ قرآن بھی وہ ہے جو سچا ہے، صاحب قرآن بھی وہ ہے جس کو سچا کہا جاتا ہے۔ قرآن رب کا کلام ہے، اس سچی زبان سے نکلا، تہلکہ مچ گیا، انقلاب آ گیا، زندگیاں بدل گئی، ماحول بدل گیا، سوچ بدل گئی، شعور بدل گیا، عقیدہ بدل گیا، اخلاق بدل گیا، عمل بدل گیا، چلنے کا انداز بدل گیا، دیکھنے کے انداز بدل گئے، تولنے کے انداز بدل گئے، صلح اور جنگ کے انداز بدل گئے۔ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ جب یہ دو سچے اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر دنیا نے دیکھا ہے سچ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، باطل مقابلے میں ہے کہ ہم ڈنڈے اٹھا کے راستہ روکیں گے، ہم تلواریں لے کر آ جائیں گے، ہم جیل میں بند کر دیں گے، ہم تیرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، ہم تجھے مکہ سے نکال دیں گے، ہم تجھے گلیوں میں گھسیٹیں گے، ہم گلیوں میں پہرے لگائیں گے تاکہ کوئی تجھے مل نہ سکے۔ ایک طرف وہ ہے کہ جو قرآن تک نہیں پہنچنے دیتے، صاحب قرآن تک نہیں پہنچنے دیتے، اور اس حال میں وہ کہہ رہا ہے کہ اے قرآن تجھے بھی میں محفوظ کروں گا، صاحب قرآن تیری حفاظت بھی میں کروں گا۔ اب توجہ کیجئے گا، قرآن میں کیا ہے؟ ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ ارے میرا نبی جب پیدا ہوتا ہے، اس سے میں نے ایک بات کو لے کر آتا ہوں کہ جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے عام ماحول کیا ہوتا ہے؟ بچہ رو رہا ہوتا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بچہ روتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اس کا رونا صحت کے لیے مفید ہے، اگر یہ نہیں روئے گا اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا، اس کو بیماری لگ جائے گی۔ لیکن جو بھی بچہ دنیا میں آیا ہے، اربوں بچے آئے ہیں، ہمارے سمیت آئے ہیں، ہر ایک کا انداز یہی ہے کہ وہ روتا ہوا آیا ہے، وہ ایک عجیب پوزیشن میں آیا ہے۔ لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے آمنہ کا لال جب آتا ہے، ارے توجہ کیجئے گا، آمنہ کا لال جب آتا ہے سیرت حلبیہ میں ہے کہ جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں ہے، جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں مختون ہے، جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں جسم سے خوشبو ہے، جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں حضرت آمنہ کو درد ذیل نہیں ہوتا، جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں اس تاریک کمرے میں نور پیدا ہوتا ہے، جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں تو نبی اس انداز میں دنیا میں آتے ہیں کہ پیغمبر کی پیشانی زمین پہ ہے، پیغمبر کی ناک زمین پہ ہے، اور پیغمبر کا دایاں ہاتھ اوپر ہے، اور اس کی ایک انگلی یوں شہادت کی ہے، اور پھر جب کان قریب کیا گیا تو آواز آتی ہے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور میں نے پوچھا ہے محبوب کائنات سے، میں نے پوچھا ہے مولا کل سے، میں نے پوچھا ہے سید الرسول سے کہ یہ عجیب انداز ہے، آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کے بچے آتے ہیں روتے ہوئے، آپ آئے ہیں مسکراتے ہوئے، دنیا کے بچے آتے ہیں وویلا کرتے ہوئے، آپ آئے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، دنیا کے بچے آتے ہیں چیخ و پکار کرتے ہوئے، اور آپ آئے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے اور یوں شہادت کی انگلی اٹھا کے۔ تو پھر یہاں تو بتوں کا ماحول ہے، کعبے میں 360 بت ہیں، ہر گلی محلے میں بت ہیں، ہر گھر میں بت ہیں، ہر جگہ اللہ کے حق کو روکا جا رہا ہے، اللہ کے آگے ایک زبان بھی تسبیح نہیں کر رہی، جبین نیاز کا تقدس نہیں لٹایا جا رہا۔ اے رسول کائنات، آپ پیدا تو کیے گئے ہیں لیکن سجدے کے عالم میں ہے، زبان سے تسبیح چل رہی ہے اور ہاتھ سے شہادت کی انگلی کا یہ اشارہ اوپر کی طرف، باقی مٹھی پکڑ کر کے ایک اشارہ کر کے آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ تاکہ اس کفر کے ماحول میں مصطفیٰ قدم رکھ کر ذکر خدا کرتے ہوئے اپنے اشارے سے بتا رہا ہے کہ محمد ساری کائنات کو ایک اللہ کے آگے جھکانے کے لیے آ رہا ہے۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، اللہ نے قرآن کریم اتارنا شروع کیا، اور کتنے سال قرآن کریم اترتا رہا؟ زور سے بولو، کتنے سال؟ تقریباً 23 سال۔ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے،
اور ان 23 سالوں میں مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں؟ مکہ میں اللہ کا ذکر ہے، مدینہ میں اللہ کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے، رکوع میں اللہ کا ذکر ہے، تسبیح اور وظیفے میں اللہ کا ذکر ہے، تلواروں کے سائے میں ذکر خدا ہے۔ توجہ رکھنا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ آپ کا عنوان ہے، تو میرا نبی تو پیدا ہی ہوا ذکر خدا کے ساتھ ہے، میرا نبی بڑا ہوا ہے، ذکر خدا کے چرچے ہیں، میرے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے، پہلی تقریر میں کہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں ایک اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مصطفیٰ کی زندگی بھری ہے ذکر خدا کے ساتھ ہے، اس لیے پہلی تقریر میں بھی ذکر خدا ہے، پہلی تبلیغ میں بھی ذکر خدا ہے، پہلی تلاوت میں بھی ذکر خدا ہے، نماز میں بھی ذکر خدا ہے، جہاد میں بھی ذکر خدا ہے، تبلیغ میں بھی ذکر خدا ہے، دعوت میں بھی ذکر خدا ہے، نبی کی زبان پہ بھی ذکر خدا ہے، نبی کے عمل میں بھی ذکر خدا ہے، نبی کی مجلس میں بھی ذکر خدا ہے، نبی کی اذان میں بھی ذکر خدا ہے، کلمے میں بھی ذکر خدا ہے، درود میں بھی ذکر خدا ہے۔ تو پھر نبی کی پوری زندگی اللہ کے ذکر سے جڑی ہے۔ نبی بولتا ہے ذکر خدا ہوتا ہے، نبی چلتا ہے ذکر خدا کے لیے چلتا ہے، نبی لڑتا ہے ذکر خدا کے لیے لڑتا ہے۔ ارے نبی کرتا ہے بات صرف اللہ کی کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ نے 23 سال تک پتھر کھا ہجرت کر کے لہو لہان ہو کے، پتھر کھا کے، زخمی ہو کے، ساتھیوں کے لاشیں اٹھا کے 23 سال تک دنیا کو ذکر خدا بنا ذکر خدا سنا کر یہ بتایا ہے خدا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور خدا نے 23 سال تک الحمد سے والناس تک ارے قرآن اتار کر نبی کی صفتیں بیان کی ہیں، خوبیاں بیان کی ہیں، جہاد بیان کیا ہے، تبلیغ بیان کی ہے، عبادت بیان کی ہے، ریاضت بیان کی ہے، نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، نبی کے کردار کو بیان کیا ہے، نبی کے خاندان کو بیان کیا ہے۔ اور پھر یوں نبی کی زندگی کو 23 سال تک قرآن میں وہ رب بیان کرتا رہا۔ نبی پتھر کھا کے کہہ رہا ہے خدا جیسا کوئی نہیں، اور خدا قرآن اتار کر کہتا ہے، یہ کہتا ہے خدا جیسا کوئی نہیں، میں خدا کہتا ہوں میرے مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی بول کے کہہ رہا ہے کہ خدا جیسا کوئی نہیں، خدا جیسا کوئی نہیں، اور خدا قرآن اتار کر کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ نبی جیسا ذکر خدا کسی نے نہیں کیا، اور میرے رب جیسا ذکر مصطفیٰ کسی نے نہیں کیا۔ اور سے کہو بیان خدا قرآن، توجہ، بیان خدا ذکر مصطفیٰ ہے، اور بیان مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ بھائی توجہ، پھر جب اس سچی زبان نے یہ قرآن کریم پیش کیا، لوگوں نے کہا اس میں جادو ہے، یہ تو کوئی ساحر ہے، کذاب ہے، شاعر ہے۔ پہلے سچا کہا پھر جھوٹا کہا، پھر مقابلے میں آگے، پھر گالیاں دینے لگے، پھر مارنے لگے، پھر لہو لہان کرنے لگے، پھر قتل کے لیے 100 بندے گھر کا گھیرا دے رہے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جب تک تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا ہماری اور تیری جنگ کوئی نہیں تھی، جس دن سے تو نے وہ باتیں کی ہیں اس دن سے ہم تیرے دشمن ہو گئے۔ دیکھ 40 سال تک تو نے اس کا ذکر نہیں کیا، ہم نے کبھی تجھے کچھ نہیں کہا، لیکن 40 سال بعد جب تو اس کا دیوانہ نظر آیا ہے تو پھر ہماری جنگ تجھ سے شروع ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ عزت نبی کی تھی لیکن خدا کی نہیں تھی۔ خدا کو جانتا کوئی نہیں تھا، مانتا کوئی نہیں تھا، آگے جھکتا کوئی نہیں تھا، جانور اللہ کے نام پہ ذبح کوئی نہیں کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں تھا۔ تو پھر مصطفیٰ کو دنیا نے کہا ہے یہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، اتنا اچھا ہے، تو میرے نبی نے 40 سال بعد صفا پہاڑی پہ کھڑا ہو کے کہا ہے ارے تم کہتے ہو میں بہت خوبصورت ہوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں جس نے مجھے بنایا ہے وہ کتنا حسین ہے۔ تم کہتے ہو میں بہت جمیل ہوں، جس نے مجھے بنایا ہے وہ کتنا جمیل ہے۔ تم کہتے ہو میں بہت اچھا ہوں، تو جس نے مجھے اچھا بنایا ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ تم مجھے کہتے ہو میں بڑا سخی ہوں، جس نے مجھے بنایا ہے وہ کتنا سخی ہے۔ اس لیے میں اس کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تم میری ہاں میں ہاں میں لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارے توجہ کیجئے گا، اب وہ لوگ مقابلے میں ہیں، تو پھر میرے نبی کا ایک وہ وقت آیا ہے کہ نبی کو مکہ سے نکالا گیا ہے، نبی کی بچیوں کو
کو طلاق دی گئی ہے, نبی کے ساتھیوں کو زخمی کیا گیا ہے, نبی نے صحابہ کے لاشیں اٹھائے ہیں. یہ تو مدینہ میں ہوا, لیکن مکہ میں صحابہ پہ تشدد ہوا. حضرت بلال کو مارا گیا, گھسیٹا گیا, صحابہ کو کئیوں کو شہید کیا گیا. حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے, حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں. یہ مشن مصطفیٰ پہ کھڑے ہیں, ذکر خدا پہ کھڑے ہو گئے ہیں. آل مکہ نے ان میں مصائب کے پہاڑ توڑ دیے ہیں. تو پھر لیا کہ مسلمان غور کرنا ہے, یہ صرف صحابہ کو نہیں مارتے تھے, یہ نبی کے مقابلے میں آگے ہیں. یہ نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں, نبی کے اوپر اوجڑیاں ڈالتے ہیں, نبی کو پتھر مارتے ہیں, نبی کو زخمی کرتے ہیں, نبی کا راستہ روکتے ہیں. نبی کے گھر کے باہر یہ کھڑے ہو گئے کہ آج رات ہم نے ان کو مار دینا ہے. توجہ کیجیے گا, پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہوگا, اے رب میری تو بڑی عزت تھی, انہوں نے کہا تھا کہ تو صادق ہے, انہوں نے کہا تھا تو امین ہے, انہوں نے کہا تھا تو حیا والا ہے, انہوں نے کہا تھا تو سچا ہے, انہوں نے کہا تھا تو دیانتدار ہے, انہوں نے کہا تھا تو صاحب اخلاق ہے, انہوں نے کہا تھا تو بڑا حسین ہے. تو میری تو بڑی عزت تھی, لیکن جب میں نے تیرا نام لیا ہے میری عزت ختم ہو گئی ہے. میں نے جب تیرا نام لیا ہے تو میرے وجود کے دشمن کھڑے ہو گئے ہیں. تو مولا عزت میری تو بڑی تھی, لیکن جب تیرا نام لیا ہے میری عزت داؤ پہ لگ گئی ہے. تو پھر میرے رب نے جبریل کو بھیجا ہے, معراج کی رات میں بھیجا ہے کہ جا میرا مصطفیٰ سویا ہے, اور مصطفیٰ کو اٹھا اور پھر مصطفیٰ کو پیغام دے کہ رب کہہ رہا ہے کہ پہلی عزت جو میرے نام کے بغیر تھی وہ مکہ کے رئیسوں نے دی ہے, سرداروں نے دی ہے, چودھریوں نے دی ہے, وڈیروں نے دی ہے, مکہ کے رہائشیوں نے دی تھی. اس لیے تیرا قد صفا پہاڑی تک اٹھا ہے. اور پھر رب کہہ رہا ہے ان کو کہو لے لو اپنی عزت, لے لو اپنی رسپیکٹ, لے لو اپنا پروٹوکول, لے لو اپنی بابا کی صدائیں, یہ ہمیں نہیں چاہیے. اور پھر آج ہم محمد کو اپنے نام کے ساتھ عزت دینے لگے ہیں اور کہا جا مصطفیٰ کو فرش سے اٹھا میرے عرش پہ پہنچا دے. نبی کی حفاظت کرنے والا کون تھا؟ اللہ نے کی یا نہیں کی؟ وہ کھڑے ہوئے 100 تلواریں لے کے مار دیں گے, اللہ نے بچا کے دکھایا یا نہیں؟ زور سے بولو, بچا کے دکھایا کہ نہیں؟ اور نقطہ بھی بیان کرنے لگا ہوں. حضرت مجھے بتاؤ کہ اللہ نے نبی کی حفاظت صرف ان 23 سالوں کے لیے وعدہ کیا تھا کروں گا یا قیامت تک کرے گا؟ زور سے بولو. اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ صرف نبی کی زندگی تک تھا یا قیامت تک ہے؟ تو آج اگر قرآن اپنے وجود کے ساتھ اصلی شکل میں ہے اور اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو روزے میں میرے مصطفیٰ کا وجود آج بھی محفوظ ہے. حفاظت کون کر رہا ہے؟ مٹی کو کہا نہیں کھا سکتی, میں نے کہا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. قرآن کو کوئی دیمک نہیں چاٹ سکتا, میں نے کہا تھا میں حفاظت کروں گا. اس لیے لیا کہ مسلمان قرآن بھی محفوظ ہے, صاحب قرآن بھی محفوظ ہے. یہ قرآن جو کتابی شکل میں ہے, یہ الفاظ ہیں, مصطفیٰ ان کی روح ہے. ارے یہ قرآن الحمد سے والناس تک ورق ہے, اور وہ قرآن تفسیر ہے اس کی, وہ چلتا پھرتا ہے. ارے یہ قرآن خاموش ہے, صاحب قرآن ناطق ہے. ارے یہ قرآن الفاظ ہیں, وہ قرآن ان کی روح ہے جو صاحب قرآن کی شکل میں ہے. اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اس نے کیا ہے, اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اسی نے کیا ہے. اب توجہ کیجئے گا, میں 2-4 منٹ میں اپنے عنوان کو کلوز کرنا چاہتا ہوں ان بچوں کے حوالے سے. ارے ان لوگوں نے یہ کہا تھا ہم اس قرآن کا راستہ روکیں گے, ہم اس قرآن کو ختم کریں گے. رب نے کہا نہیں کر سکو گے, کہ جس کی میں حفاظت کرتا ہوں ارے اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا, اس کو برباد کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر ان لوگوں نے کہا یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے, یہ امی شخص خود بناتا ہے, یہ اس کو کوئی لا کے دے دیتا ہے رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں, اور یہ صبح اللہ کا کلام کہہ کے اس کو بیان کرنا شروع کرتا ہے. رب نے قرآن میں کہا ہے, کئی جگہ کہا ہے, ارے یہ امی ہو کر بنا سکتا ہے, تم پڑھے لکھے ہو کر بھی بنا سکتے ہو, یہ اکیلا بنا سکتا ہے, تم سارے مل کر یقیناً بنا سکتے ہو. اگر تم نے بنا لیا سمجھ جانا یہ اس کا کلام ہے, یہ خدا کا کلام نہیں ہے. اور اگر تم قیامت تک زور لگاؤ اور قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بھی نہ بنا سکو, باوجود پڑھے لکھے ہونے کے, مالدار ہونے کے, صاحب اقتدار ہونے کے, اور پھر یقین کر لینا کہ یہ قرآن محمد کا بنایا ہوا نہیں ہے. ارے یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ زور سے